دوسروں کے دکھ تو ہمیں خوشی دے سکتے ہیں، مگر دوسروں کی خوشی ہمیں کیوں دکھ دے جاتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہار سے بچنا ہے تو کبھی بھی اپنے لیے جیت نہ مانگو۔ جیتنا تو آپ کی خواہش ہے، اس خواہش کی تکمیل کی وجہ سے کبھی آپ کی ملاقات ہار سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کسی سے اپنی عزت کی خواہش کرتے ہیں یا خواہش رکھتے ہیں تو آپ کے اندر بے عزتی کا برداشت کرنے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر آپ عزت کی خواہش سے چھٹکارا پا سکو تو آپ کو کبھی بھی بے عزتی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جب آپ اپنے خود مالک ہو تو دوسروں سے اس کی تصدیق کیوں چاہتے؟ کوئی نہ تو تمہیں عزت دے سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں ذلت دے سکتا ہے۔ عز من تشاء و تذل من تشاء، یہ تو سب خواہشات ہیں جس کے پیچھے ہم اپنی عزت اور ذلت کی بھی پرواہ نہیں کرتے، بس سب حاصل کرنے کے چکر میں ہمیشہ اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، انسان ہمیشہ خسارے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان ہمیشہ خسارے میں ہے، مگر ہمیں یہ بات کبھی سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں ہماری چاہتیں ہماری منزل سے بہت دور لے جاتی ہیں۔ جہاں رسوائی ہی رسوائی ہے، ہم اپنے آپ کو کبھی خسارے میں نہیں سمجھتے۔ ہم اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار بھی کسی نہ کسی کو ڈھونڈ کر ٹھہرا لیتے ہیں، اس کو اپنا ذمہ دار، وہ اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار بنا دیتے ہیں کہ ہمارا یہ کام اس کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ کام اس وجہ سے نہیں ہوا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ہم لالچ کو چھوڑ سکیں تو ہماری زندگی آسان اور دوسرے ہم سے خوش ہو سکتے ہیں، ہم سے راضی رہ سکتے ہیں۔ تمہاری خوشی صرف اور صرف دوسروں کو راضی کرنے سے ہی وابستہ ہے۔ ہم ہر وقت کسی ایک کی تلاش میں رہتے ہیں جس کو ہم بہت عزت دینے کی خواہش رکھتے ہیں تاکہ ہم اس کو اپنے مسئلے بتا سکیں، ہم اپنے دکھوں کو اس سے شیئر کر سکیں، ہم اسے اپنا ہم نوا بنا سکیں۔ ہم اسی میں ہی سکون کی تلاش کرتے رہتے ہیں، کبھی ہم نے اپنے مسئلوں پر غور ہی نہیں کیا۔ ہم بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کو مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ اس کی وجہ ہم کبھی نہیں پکڑتے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے بھی کہ نہیں۔ ہم نے اس مسئلے پر کبھی غور ہی نہیں کیا۔ جس کو ہم اپنا دکھ سنانے کی کوشش کرتے ہیں یا ہم سنانا چاہتے ہیں یا ہم سناتے ہیں، اگر وہ ہمارے دکھ پر ہماری مرضی کا جواب نہ دے اور کہہ دے کہ یہ تو تمہارا اپنا ہی دکھ ہے، تو ہم اس سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہمیں وہ شخص اچھا نہیں لگتا۔ ہماری انا کی بے چینی ہمیں چین سے رہنے ہی نہیں دیتی، ہمیں وہ کبھی چین نہیں لینے دیتی۔ ہم اپنے دکھ کو تو بڑے مزے لے کر بیان کرتے ہیں، پر اپنی خوشی کا چرچا کبھی نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمیں کبھی وہ ہمدردی نہیں ملتی جو ہمیں دکھ سنانے میں، دکھ کی قصہ گوئی میں ملتی ہے، جو دکھ کی داستان سنانے میں ملتی ہے۔ اس طرح لوگ انہماکی سے ہماری خوشی کی بات نہیں سنتے۔ ہر بندہ دوسرے کے دکھ کا متلاشی ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس سے زیادہ دکھی ہے۔ ہم دوسروں کا دکھ سن کر سکون محسوس کرتے ہیں۔ ہم اپنی انا کے پجاری جو ٹھہرے، کبھی اس بات پر غور کرنا کہ ہم دکھی سے مل کر دکھی تو ہو جاتے ہیں، اندر سے خوش بھی ہوتے ہیں، اچھا ہے ہم سے بھی زیادہ کوئی دکھی تو ہے، ہمیں اس سے بھی تسکین ملتی ہے۔ مگر کسی کے ساتھ ہم اس کی خوشی میں کتنا خوش ہوتے ہیں، اس پر بھی غور کریں تو ہمارا شمار ہمیں حاسدوں میں ہونے لگے گا۔ ہم محسوس کریں گے کہ ہم تو حاسد لوگ ہیں۔
دوسروں کے دکھ تو ہمیں خوشی دے سکتے ہیں، مگر دوسروں کی خوشی ہمیں کیوں دکھ دے جاتی ہے، ہمیں اس پر غور کرنا۔ یہ تھا آج کا خیال یار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔